وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے، اور شب اسرا کے آگے بولو، شب اسرا کے دولہ پہ نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو عظمت والی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف اللہ نے برکت رکھی۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا۔ غور فرمائیے گا، بہت سنجیدگی سے اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ واقعہ معراج ہمیشہ سنجیدگی سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ بات اچھی طرح ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ بیٹا غور ہے، قریب بیٹھ کر کے اتنا دور نہ دیکھیں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرائی کیوں؟ حکمت سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے، بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی مگر ایک حکمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی کس لیے کہ آئیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہم السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ پہلے ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ بات آسانی سے بیٹھ جائے۔ یہ حضرت مولانا محبوب صاحب بیٹھے، برابر میں مولانا رفیق صاحب بیٹھے۔ میں نے چاہا کہ ان کو کوئی خطرناک چیز دکھائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک سانپ جس کے ہم نے منہ سے دانت نکال لیے زہر کے، اب وہ کاٹتا نہیں ہے، بس خالی جسم پہ آ کے چڑھ جاتا ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، آپ نے حضرات اولیاء کی کرامتیں سنی ہوں گی، انہی میں ایک ولی کامل شاہ ولایت سرکار امروہہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ وہاں جائیے، کرم نوازی دیکھیں ان کی، وہاں کوئی بھی بچھو اٹھائیں گے کبھی کاٹے گا نہیں۔ میں بھی پچھلی سال گیا اسی شہر امروہہ میں تقریر کرنے کے لیے، میں نے بھی ایک بچھو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، الحمدللہ ڈنک والا ہوتے ہوئے بھی کاٹ نہ سکا، اس لیے کہ اس ولی نے اس کے ڈنک کو جکڑ کے رکھا تھا اور بتا دیا تھا ہمارے وفاداروں کو کاٹا نہیں جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، مجھے پہلے خطرہ محسوس ہوا، ڈر لگا۔ مجابر کے لڑکے نے کہا پہلے میں رکھ لیتا ہوں، تو اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، پھر میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، میں نے ڈرائیور کے ہاتھ پہ رکھا۔ بہرحال خطرناک چیز دکھانے کے لیے پہلے قریب لے جایا گیا، اس کے بعد دکھا دیا گیا۔ اب میں بار بار جاؤں گا، اپنے ہاتھ پر اسی بچھو کو رکھوں گا، مگر مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہے، میں اس کی ہولناکیوں کو دیکھ چکا ہوں، میں اس کے نقصانات کو اور اس کی وجہ سے جو خوف طاری ہوتا ہے وہ سارا خوف میرا جا چکا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل آئیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ رب نے فرمایا وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس ڈنڈا تھا، ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا مولا یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس ڈنڈے سے پتے جھاڑتا ہوں، جس سے میں ہلا کر پتے جھاڑ کر اپنے جانوروں کو چارہ دیا کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ ہاتھ میں کیا تھا حضرت
मूसा के ऊंचा बोलो डंडा। क्या था ऊंचा? ऊंचा बोलिए डंडा था। हजरत मूसा ने उसका रीजन भी बयान कर दिया, उससे जो नीड्स और जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, वो भी बता दी। उसके बाद अब अल्लाह को चूंकि एक मोजज़ा उनके हाथ पर जाहिर करना था, इसलिए रब ने फरमाया मूसा दिल मुतमईन है ना, हाथ में क्या है? कहा डंडा है। मैंने कहा हजरत मौलाना महबूब साहब को रुमाल दिया, मैंने कहा बोलिए क्या है? कहने लगे रुमाल है। थोड़ी देर के बाद रुमाल बिच्छू बन गया। अब ये डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? इसलिए कि इनको पता है ये रुमाल है। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा क्या है? कहने लगे मेरे हाथ में डंडा है। तब रब ने फरमाया जमीन पे डालो। जैसे ही जमीन पे फेंका, आपने जैसे ही जमीन पे उस डंडे को डाला, फैजा हय्यतुन तसआ, तो वो एक दौड़ने वाला सांप बन जाता है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया खुज़हा वला तखफ, ए मूसा पकड़ ले इसको, ये तेरा डंडा ही तो है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम फिर दोबारा इसको तेरा डंडा ही बना देंगे। हम तो फिरौनियों के दिलों में तेरा मोजज़ा जाहिर करना चाहते हैं और उनके दिलों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। पता ये चला कि मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने पहले मालूम कर लिया ताकि हजरत मूसा का दिल मुतमईन हो जाए, ढारस बन जाए, बतकाज़े बशरियत जो खौफ आने वाला था वो खौफ भी खत्म हो जाए। हजरत मूसा ने उठा लिया। जमाने की नजरों में वो इस्तार सांप था, मगर हजरत मूसा के लिए डंडा था। अब आइए जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने मेराज क्यों कराई है? मेराज मुस्तफा को इसलिए कराई कि मेरे मुस्तफा ने मस्जिद अक्सा से सफर शुरू किया, मस्जिद हराम से सफर शुरू किया है, मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई है, पहले आसमान पे गए हैं, सातों आसमान पे गए हैं, जन्नत को भी देखा है और दोज़ख का मुशाहदा भी किया है, जो दोज़ख की हौलाकियों को भी देखा है, उसकी तकलीफों को भी देखा है। अब कल कयामत का दिन होगा, हर नबी कहेगा नफ्सी 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 नफ्सी, मेरे मुस्तफा कहेंगे अला लहा अला लहा अला लहा अला लहा। हमने कहा सरकार आपको डर क्यों नहीं लग रहा है? कहा मूसा ने डंडा पकड़ा था, जमाने की नजर में अस्ता था, जान चुके थे ये डंडा है, मुझे डर क्यों लगे? मैं तो जहन्नम को पहले ही देख चुका हूं। जो है सुभान, इसका माना होता है पाक है। क्यों भाई? क्यों भाई अल्लाह ने यह क्यों कहा पाक है? वजह यह है कि असल में इसमें मुशरिकीन का रद है जो सरकार के मेराज का इनकार करते हैं। कैसे रद? महबूब ने यह नहीं कहा सरैतु वजीतु, मैं गया, यह नहीं कहा। रब ने कहा अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ले गया। एक है जाना, एक है ले जाना। अभी मैं तकरीबन 7-8 दिन गोवा के दौरे पर था, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी सफर जारी और सारी था। कुछ हजरात ने कहा हजरत कभी समंदरी सफर किया है? मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि सफर करें, मगर जिंदगी में पहली बार। तो मैं गया नहीं, मुझे कश्ती वाला लेकर के गया, 16-17 किलोमीटर अंदर ले गया। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, बिला तशबीह तमसील। अल्लाह ने फरमाया सुभान, कहा पाक है अल्लाह की साथ, पाक है वो साथ जो ले गया अपने बंदे को। अल्लाह ने पाकी का जिक्र इसलिए किया, ऐ कुफ्फारे कुरैश, तुम मेरे महबूब की मेराज का इनकार क्यों कर रहे हो? बंदा तो नहीं जा सकता, खुद बंदा चला जाए इतनी ताकत नहीं, खुद बंदा इतनी रफ्तार से इतना लंबा सफर कर ले ताकत नहीं, तो बंदा तो नहीं जाएगा। मगर अगर तुम ये कहो कि बंदा जा भी नहीं सकता, खुदा ले जा भी नहीं सकता, तो ये नक्स और ऐब है और अल्लाह ऐब से पाक है। तो रब ने बता दिया जाने पर एतराज है, ले जाने पर एतराज नहीं है, इसलिए कि ले जाने वाली वो साथ है जिसके अंदर कमी हो ही नहीं सकती। अगला जुमला सुने, अल्लज़ी असरा बिअब्दी। अल्लाह ने अल्लज़ी फरमाया। अल्लज़ी वो जो का तर्जमा करते हैं वो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दैट, है ना? उर्दू में वो जो, तो वो जो से समझ में नहीं आया ना,
نقطہ دے رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیے گا اور بالکل یہ سمجھیے گا کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں تقریر کے جوہر نہیں دکھا رہا ہوں بلکہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الذی اسری بعبدی، وہ جو، اب یہاں اللہ چاہتا تو اپنا نام بھی ذکر فرما دیتا، سبحان الذی اسری بعبدی، یہ فرمایا گیا، سبحان اللہ الذی نہیں کہا گیا۔ اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جب سبحان بولا جائے پاک ہے وہ، تو کہا انسان سن کر کے فوراً شوق پیدا کرے، ایک دم توجہ اپنی بڑھائے، کون ہے پاک، کون ہے پاک، کون ہے پاک۔ جب یہ کون کون کی بولی ہو تو رب قدیر خود کرم فرمائے، بتا دوں کون ہے۔ اگر میری معرفت اور جان پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو رب کی پہچان ہو جائے، پاک ہے وہ جو، پاک ہے وہ جو، کون ہے پاک؟ تو کہا میری پاکی، اپنی پاکی جو بیان کر رہا ہوں اور وہ جو کہہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ جو کو سمجھنا چاہتے ہو یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لو سنو، میں اپنی پہچان کرائے دیتا ہوں، میں وہ ہوں اسری بعبدہ جو اپنے محمد کو معراج پہ لے کر کے چلا گیا ہوں۔ اے میرے رب، تو نے پہچان بھی کرائی تو اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ نہیں سمجھے بات؟ مثال سمجھی، میں اس وقت حیدرآباد میں اور 2-4 دن کے لیے مجھے رکنا ہو اور مجھے کچھ منگوانا ہے، کوئی چیز منگوانا ہے، تو میں ایڈریس کس کا دوں گا؟ ارے بولو، میں کہوں گا کہ حیدرآباد مرکز اہل سنت، اس لیے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں، اس جگہ کو جانتے ہیں یا مجھے جانتے ہیں مگر میں ان کو مل نہیں پاؤں گا اور مجھے وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو میں نے اس جگہ کا ایڈریس دے دی۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب لوگوں نے کہا کون ذات، کون ذات، کون ذات، کون ذات؟ تو اللہ نے اپنی پہچان کرا دی، وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، راتوں رات لے گیا۔ اب کس کو لے کر کے گیا؟ اپنے بندے محمد عربی کو لے کر کے گیا۔ رب نے اپنے بندے محمد عربی کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اگر میری پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد عربی کے در سے جڑ جاؤ۔ اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بیٹھ جائیے۔ اب محفل کا دولہا آ گیا ہے تو اب پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دولہا جب تک بارات میں نہیں جاتا ہے شادی مانی ہی نہیں جاتی، اور براتیوں کو کوئی کچھ دیتا بھی نہیں۔ دولہا نہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں ابھی پیپسی نہیں ہے، ابھی ناشتہ نہیں ہے، دولہا پہنچ جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک وہ شب اسرا کے دولہا اور یہ آج اس محفل کے الحمدللہ دولہا، انہی کا صدقہ ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی باراتی ہیں اور میں بھی باراتی ہوں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے باراتی رو، پیارے باراتی، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہے۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، اللہ نے کہا ارشاد فرمایا الذی اسری بعبدہ لیلا،
اپنے بندے کو لے کر اپنے بندے کو میں نے بتا دیا. رب نے اپنے محبوب کا ذکر اس لیے کیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے. اگر میری پہچان حاصل کرنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا خان کی یہ بولی بولو, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب کچھ سر پھرے کہتے ہیں اصل میں معراج تو ہے مگر سرکار کو خواب کے ذریعے معراج ہوئی ہے. میں نے کہا پاگل, تو نے قرآن کی اس آیت کریمہ کے اس لفظ میں غور ہی نہیں کیا. کیا ہے بے عبد ہی, عبد کا معنی جانتے ہیں. اٹھائے تفسیر کبیر کو, فرماتے ہیں اللہ, فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے مصنف کہتے ہیں, فرمایا ان العبد لا يتناول الا مجموع الروح والجسد. فرمایا عبد کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو. پتا چلا اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو محض خواب والی معراج نہیں کرائی ہے, جسم والی معراج بھی عطا فرما دی ہے. اچھا ایک دلیل اور سنیا. رات میں نے خواب دیکھا. ارے دیکھا نہیں, رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ہندوستان کا چیف منسٹر بن گیا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی اعتراض, کوئی دل میں ہچکچاہٹ, کل کو اضطراب, بے چینی؟ بھئی آپ بھی تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے, تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ اب بد عقیدہ سے پوچھو, اگر سرکار کی معراج خواب کی معراج تھی تو ابو جہل تجھ جیسا پاگل نہیں تھا جو خواب کی معراج پر اعتراض کرتا. ابو لہب تجھ جیسا پاگل نہیں تھا, پاگل تھا مگر تجھ جیسا پاگل نہیں. وہ خود اعتراض کر رہا ہے. خواب کی بات پر اعتراض نہیں ہوتا ہے, مصطفیٰ کی ذات پر چونکہ جسمانی معراج تھی یہ مشرکین بھی جانتے تھے. خواب پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے, اگرچہ انکار انہوں نے کیا مگر وہ کہتے تھے محمد عربی خواب والی معراج کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, جسم والی معراج کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا ایک دلیل دے رہا ہوں, یہ تو میں نے عقلی دلیل دی, نقلی دلیل بھی سنو. قرآن فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. رات کو اس بندے نے خواب میں دیکھا کہ میں روس کے ساتھ شریک ہو گیا ہوں اس ملک کے لیے, سمجھ گئے نا, اور بم لے کر کے جا رہا ہوں. صبح کو اٹھا کہ بھائی میں بھی شریک ہوں اس جنگ کے اندر. سامنے والا کہے گا دیکھ لے پیٹ تو خراب نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ زیادہ خراب ہوتے ہیں تو خواب بھی زیادہ نظر آتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب دکھنے کی 3 وجہ ہے. رب کی طرف سے خواب, شیطان کی طرف سے خواب, جو سوچا اسی کو سوچ کر کے آدمی سو گیا, دکھ گیا اس کو. اور تیسرا ادغاث و احلام جو کہا جاتا ہے, جس کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے خواب نظر آتے ہیں. ہم نے کہا پیارے ذرا غور کر, اگر یہ رات میں کوئی خواب دیکھے صبح کو آ کے بیان کرے, نہ ان کو اعتراض نہ ان کو اعتراض, نہ ان کے لیے آزمائش نہ ان کے لیے آزمائش. رب نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي, ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو ہم نے دکھایا اپنے محبوب علیہ السلام کو, مگر اس لیے کہ اللہ فطرۃ للناس, تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے, اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے, حق و باطل کی پہچان ہو جائے, وفادار و غدار کی پہچان ہو جائے. ابھی میں نے ایک جملہ بتایا تھا, شب معراج کو رات میں اس لیے رکھا گیا تاکہ منافق اور مومن کے درمیان فرق کر دیا جائے, پتہ چل جائے ماننے والے مومن ہیں اور نہ ماننے والے منافق ہیں. اللہ نے سرکار کو معراج کرائی ہی اس لیے تھی, پتہ چلا یہ خواب والی معراج نہیں تھی, یہ جسم والی معراج تھی, تاکہ سرکار علیہ السلام کی معراج کے بعد لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے. جو دل سے مان لے وہ جنت کا حقدار ہو جائے, جو انکار کرے وہ جہنم کا حقدار بن جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, فرمایا ہیا رؤیا عین التي اريها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة اسري بي, وزاد ابو سعید هي ليست رؤيا منام. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آنکھ والا دیدار تھا, یہ آنکھ سے دیکھے ہوئے جلوے تھے,
جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. حضرت سعید نے اتنا بڑھایا، یہ خواب والے جلوے نہیں تھے، بیداری والے جلوے تھے. اونچا بولے، تھک گئے آپ. بات سمجھ گئے آپ؟ تو سرکار کی معراج جسم والی بھی خواب والی بھی دونوں بولی ہوگا. سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار کی معراج جسمانی بھی ہے، خواب والی. بتاؤں گا ابھی. اچھا، بدعقیدہ بہت چاروں طرف سے نکال کے لایا، چونکہ اس کی مثال کیا ہے، بالکل مکھی کی طرح. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ سہیل صاحب قبلہ کو، بڑا نورانی چہرہ، لیکن جسم میں کہیں کوئی پھنسی نکلی تو مکھی کیا کرتی ہے؟ نورانی چہرے کو چھوڑ کر، جسم کو چھوڑ کر پھنسی کی گاتی. یہی غداروں نے کیا ہے، سرکار کی ساری خوبیاں بھول جاتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. تو انہوں نے کہا دیکھو، اب وہ بات تو صحیح ہے مگر استدلال کیا، بات پوری نہیں بتائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ. ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. میں نے کہا پاگل، آگے تو پردے وان تم جنوبا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ناپاکی کی حالت میں مت جاؤ. آدھی بات کیوں کہتا ہے؟ اس نے فوراً کہا دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ان کا فرمان اپنی جگہ صحیح ہے مگر یہ بدوقت اس کو غلط طور پہ استعمال کر رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے میری طرف توجہ کرنا، حضرت عائشہ کی دلیل لے کر کے آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے معراج کی رات میں نے سرکار کا جسم نہیں کھویا. مطلب یہ ہے کہ معراج کی رات سرکار کا جسم میرے پاس موجود رہا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی. حضرت امیر معاویہ بھی بولے انہا رویا صالحہ، یہ سرکار کا سچا خواب تھا. اب ان دونوں عبارتوں کو، باتوں کو پیش کر کے کہتا ہے دیکھو حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ یہی، حضرت امیر معاویہ کا بھی عقیدہ یہی. ہم نے کہا عقیدہ یہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، بلکہ بات کیا ہے سن. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا نام منبہ المنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیا. میرے امام فیصلہ کرتے ہیں ایک روایت کو پیش کر کے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یقول ان محمدا رأى ربہ مرتین، مرۃ ببصرہ ومرۃ بفؤادہ. فرمایا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کہنا بھی حق ہے، حضرت عائشہ کا کہنا بھی حق ہے، حضرت عباس کا عقیدہ بھی حق ہے، ابو بکر کا عقیدہ بھی حق ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ سرکار کو جسم کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا سرکار کو خواب کے ذریعے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی زندگی میں یہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، یہ بات بھی بتاتے تھے لوگوں میرے مصطفیٰ نے خدا کو دو بار دیکھا ہے. ایک بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بار اپنے زندہ دل سے دیکھ لیا ہے. جواب ملا؟ جواب سمجھ گئے؟ کیا جواب ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے خواب والی معراج کا ذکر اور بقیہ صحابہ نے جسم والی معراج کا، اور ذکر الگ الگ ہو سکتے. اچھا اللہ نے آگے فرمایا لیلہ. لیلہ سے مراد صرف 3 ساعت ہے. کتنی؟ اب 3 ساعتوں میں اتنا لمبا سفر، یہی ان کے ذہن و دماغ کو ایک دم ڈسٹرب کر دیتا ہے. یار 3 ساعتوں میں، ہم نے کہا پاگل معجزہ کہتی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے. ابھی جب عقل میں آ گیا تو معجزہ کا رہا، اور تجھ جیسے پاگل کی عقل میں آ گیا تو پھر تو اور بھی نہیں رہا. تو معجزہ رہا ہی کہاں؟ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقلوں میں نہ آ سکے. معجزہ تو بہت بڑی چیز ہے، کرامت بھی وہی ہوتی ہے جو ہماری عقل میں نہ آئے. اب توجہ فرمانا، انہوں نے کہا یار اتنا لمبا سفر سرکار نے اتنے سے مختصر وقت میں کیسے طے کر لیا؟ بولے سرعت، تیزی، اسپیڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک دلیل دے رہا ہوں، بہت آسان دلیل دے کر کے ڈا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا. پوری زندگی الحمدللہ اگر دلیل کو ذہن میں بٹھا لیں گے، بدعقیدہ ماتھا پچی کرتے کرتے مر جائے گا مگر آپ کبھی عقیدہ معراج مصطفیٰ سے پھر نہ سکیں گے. اس کو دل میں بسائے رکھیں. یہ ہمارے بھائی بیٹھے، شادی ہو گئی؟ ہاں. کتنے دن ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال پہلے شہباز دکن کے مرید یا کسی اور پیر مرشد کے، حضور شہباز دکن کے مرید،
کار تاج الشریعہ کی۔ الحمدللہ دونوں ذاتیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، نہریں الگ ہیں، سمندر سب کا ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ بہرحال کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد نے فتویٰ دیا ہے، شہباز دکن نے کہا میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے چین کی گھڑی نہیں پہننا۔ 4 سال پہلے شادی ہوئی، ان کی شادی میں چین کی گھڑی ملی، انہوں نے کہا نہیں بابا اپنے مرشد کے فتوے کے خلاف نہیں دوں گا، اس لیے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مردہ بدست دیگر ہونا، اپنے پیر کے ہاتھ میں بالکل مردے کی طرح ہونا، اب میرے پیر نے کہہ دیا تو اپنے پیر کے رنگ سے رنگ اپنا ہٹاؤں گا نہیں۔ انہوں نے فوراً گھڑی لی اور لینے کے بعد اتار کے رکھ دی۔ کسی نے کہا یار ایسے چلتی رہے گی تو نقصان ہوگا، ایسا کرو سیل نکال کے باہر کر دو۔ 4 سال کے بعد بیوی نے کہا میاں سسرال کی نشانی ہے پہن لو نا۔ تو انہوں نے کہا پہن تو لوں گا مگر مسئلہ تو معلوم کروں۔ آ گئے شہزادے سرکار شہباز دکن کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضرت پوچھنا ہے کروں کیا؟ انہوں نے کہا اس میں بھی سوچنے کی بات ہے بابا، جا پلاسٹک کا ڈائل یا چمڑے کا لگا لے اور جا کر کے پہن لے، اس کی اجازت دی۔ اب انہوں نے چمڑے کا لگایا، لگانے کے بعد گھڑی کو دیکھا، پاس 4 سال پہلے سیل نکال دیا تھا۔ 4 سال کے بعد جب 4 سال پہلے سیل نکالا تھا تو چھوٹی والی سوئی گھنٹے والی 12 پر تھی اور باقی بھی 12 پر تھی، پورے 12 بج رہے تھے۔ 4 سال کے بعد جب گھڑی والے کی دکان پر گئے، اس نے سیل ڈالا تو اب بھی کتنے بج رہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ میں نے کہا پیارے 4 سال پہلے بھی 12، 4 سال کے بعد بھی 12، ہماری گھڑی دن کے 2 بجائے تمہاری گھڑی 12، میری گھڑی میں 5 تمہارے یہاں 12۔ کہنے لگے حضرت دیکھے تو صحیح، ڈائل کی کوئی حیثیت نہیں، گھڑی کی مشین کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی چابی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا پیارے حیثیت ہے کس چیز کی؟ کہنے لگے اس میں سیل کی حیثیت ہے، سیل کی۔ وہ سیل میری گھڑی کی روح اور جان ہے، جب وہ چلی گئی جان تو یہ چلتی کیسے؟ سوئی بھی وہی کے وہی رک گئی، بلا تشبیہ و تمثیل، جو کہتے اتنی دیر میں آسمان وہی کا وہی ہے، رات وہی کی وہی ہے، رات یہی کی وہی ہے۔ سنیے ذرا سنیے پہلے، رات وہی کی وہی ہے، رات وہی کی وہی ہے، ابھی دن آیا نہیں ہے، رات کو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا پاگل ذرا غور کرنا، بات مکمل ہونے دینا، اس کے بعد جذبات کا اظہار ہوگا۔ میں نے کہا پاگل ذرا غور کر، ادھر سوئی کی جان سیل ہے، ادھر دنیا اور کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔